वेलकम करेंगे आप सबसे पहले। हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं जिसने ये मुमकिन किया है कि हम यहाँ पर फिर अपनी आबाद का आगाज कर चुके हैं। तो मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा यहाँ पर कसरत से लोगों को भेजेगा और यहाँ पर बैठने के लिए जगह भी रहेगी और खुदा उनका साथ फजल करेगा। और शॉन का और उनकी मिसेज का, इनकी फैमिली का हम वेलकम करते हैं। ये खड़े होंगे सब, तालियां जाकर इनका वेलकम करेंगे। हालेलुया। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने इनको हमें शामिल किया है और खुदा ने कसरत से बरकत दे। आपके शुक्रगुजार हैं जी, आप तशरीफ लाए जी। तो आप सबके भी जो आए हैं मैं दिल से मशकूर हूँ कि हम मिलकर खुदा के नाम को चला लें। जब हम पैदाइश की किताब पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि लानते कैसे हैं, कैसे जमीन पर लानते आई। आप जानते हैं, अच्छी तरह से हम सब जानते हैं कि जब आदम और हवा ने नाफरमानी की और उस नाफरमानी की वजह से जमीन क्या बन गई? लानती। और लानते इंसान की जिंदगी में दाखिल हो गई। और मेरे अजीजों, लानतों का जो सबब है वो हमारी नाफरमानी है। आज भी जिस जिस की जिंदगी में नाफरमानी है उनकी जिंदगियों में लानते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है कि हम लानत को किस तरह बरकत में बदल सकते हैं। हमारी जो लानतें हैं ये बरकत में बदल सकती है, खाली बरकत में नहीं, बरकत में बदल सकती है। प्रेज गॉड। आज के पैगाम पर अगर हम अमल करेंगे तो ये हमें, हमारे घराने को, हमारी हर एक चीज को तब्दील कर देगा। प्रेज गॉड। ये कलीसियाओं को, ये ईमानदारों को, ये कौमों को तब्दील कर देने वाला कलाम है। कौमें बदल जाती हैं, कलीसियाएं बदल जाती हैं, ईमानदारों की जिंदगियां खुदा के कलाम के वसीला से तब्दील हो जाती हैं। और मैं गौर कर रहा था कि बहुत से लोग जिंदगी की ऐसी जंग में मसरूफ हैं जिनका उनको खुद भी मालूम नहीं। उनको पता ही नहीं कि मैं जिंदगी की जंग क्यों लड़ रहा हूं। उनको खुद इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं है कि वो क्यों जंग में है और किस तरह की जंग है। किसी को किसी किस्म का एहसास महरूमी का शिकार है। बहुत से लोग ऐसे हैं, वो उनको ऐसा महरूमियों का एहसास है और वो उससे बाहर निकल नहीं पा रहे। जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। बहुत से लोग खुदा के जलाल से महरूम हैं और उन्हें इसकी वजह नहीं पता और वो उन्हीं महरूमियों में जिंदगी बसर कर रहे हैं और जंग लड़ रहे हैं। कहते पता नहीं मेरे अंदर से एहसास महरूमी खत्म ही नहीं हो रहा। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कोई ऐसी चीज जो हासिल करना चाहते हैं सॉरी, और उसको हासिल करने में वो बार बार नाकामी का शिकार है। वो उसको हासिल करने में कामयाब नहीं हो रहे। और मेरे अजीजों, आपने अपनी जिंदगी पर गौर किया है, हमारे साथ क्या है? आपकी जिंदगी में
کون مداخلت کر رہا ہے؟ بہت سے لوگ ہیں وہ مکمل انسان بننا چاہتے ہیں پر آج تک مکمل انسان نہیں بن سکے، مکمل انسان بننے میں ناکام، بڑی کوششیں کرنے کے باوجود وہ مکمل انسان نہیں بن پائے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ مکمل طور پر آزاد ہونا چاہتے ہیں پر وہ آزاد نہیں ہو پاتے، جبکہ کلام میں لکھا ہے سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی، پر وہ سچائی سے واقف ہی نہیں ہو پاتے۔ وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی نہیں جانتے، وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے، اور وہ اپنی آزادی سے محرومی کا شکار ہے، ناکامی کا شکار ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ اپنی خواہش کے مطابق خدمت کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ناکام ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ فتح مند زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں پر انہیں پتہ نہیں چلتا مجھے فتح مند زندگی بسر کرنے سے کون سی چیز روکتی ہے۔ وہ اس چیز کو جاننے سے محروم ہے۔ میرے عزیزو، آپ کو جو جنگ درپیش ہے، آپ کو جو مسائل درپیش ہیں، کیا آپ نے کبھی ان کی تشخیص کی ہے؟ کبھی ان مسائل کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے کہ میں کیوں آزادی سے زندگی بسر نہیں کر رہا، میں کیوں آزاد زندگی بسر کرنے سے ناکام ہوں، میں کیوں مکمل انسان نہیں بن پا رہا، میں کیوں جس طرح مجھے خدمت کرنی چاہیے میں خدمت نہیں کر پا رہا؟ ہمیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ میں کیوں فتح مند زندگی بسر نہیں کر رہا؟ مجھے ان کے بارے میں تشخیص کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح کوئی بیمار ہوتا ہے نا، وہ جو اچھے ڈاکٹر ہیں وہ ایک دم سے میڈیسن نہیں دیتے، وہ بیماری کی تشخیص کرتے ہیں، تو جب ان کی بیماری کی تشخیص ہوتی ہے پھر اس کو میڈیسن اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگوں کو ایسا ہوا ہے موافقت کے ساتھ، ڈاکٹروں نے جب صحیح تشخیص نہیں کی، ہوتی ان کو ٹی بی ہے، میڈیسن ان کو کھانسی کی دی جا رہی ہے کیونکہ وہ تشخیص نہیں کرتے۔ دوائی ان کو عام بخار کی دی جاتی ہے، ہوتا ان کو ٹائیفائڈ۔ اس طرح ہمیں بھی اپنے مسئلے کی، وہ جس مسئلہ ہے اس کی دوائی دیں گے تو وہ مریض ٹھیک ہوگا نا۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہمیں مسائل درپیش ہیں پر اس کی تشخیص کیا ہے، یہ مسائل آئے کیوں ہیں؟ جس دن ہم نے یہ معلوم کرنا شروع کر دیا اسی دن ہم فتح مند زندگی بسر کرنا شروع کر دیں گے، اسی دن ہم آزاد ہو جائیں گے۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتے، اپنی زبان پر، اپنے ہونٹوں پر، اپنے جسمانی اعضاؤں پر وہ قابو نہیں پا سکتے۔ وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی، میں بڑی کوشش کرتا ہوں پھر بھی میں جو نہیں کرنا چاہتا وہ میں کر جاتا ہوں۔ جو جس کام کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ تو مجھ سے ہوتا نہیں، پر جس کام کا ارادہ نہیں کرتا وہ مجھ سے ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا کہتا ہے یہ تو کام میں نے ارادہ تو نہیں کیا ہی نہیں، یہ تو مجھ سے ہو گیا۔ جس نیکی کا ارادہ کرتے ہیں وہ نیکی ہم سے ہو نہیں پاتی، جس بدی کا ارادہ نہیں کرتے وہ بدی ہم سے ہو جاتی ہے۔ ان سب چیزوں کو جو کنٹرول کرنا ہے تو کیسے یہ ہم پر اثر انداز ہو رہی ہیں اور ہمیں اس کا سبب معلوم نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان سارے کاموں کے پیچھے بہت بڑی وجہ جو ہے وہ لعنت ہے، جو پیدائش کی کتاب میں ہی سٹارٹ ہو گئی تھی، اور لوگ اس لعنت کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ یہ لعنت ہماری زندگیوں میں کیسے آئی، یہ ہماری زندگیوں پر
اثر انداز ہوتی ہے. لعنت کیا کرتی ہے؟ یہ ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوتی ہے اور یہ ہمیں ویران کر دیتی ہے, یہ ہمیں تباہ کر دیتی ہے, یہ ہمیں برباد کر دیتی ہے, یہ ہمیں کامیاب ہونے نہیں دیتی. خدا کے خادم ڈیرک پرنس فرماتے ہیں کہ میں ایک چرچ میں کلام سنا رہا تھا. کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جب میں کلام سنا رہا تھا تو خدا کے روح نے میری نظر ایک فیملی پر ڈالا. تو خدا کے روح نے مجھے کہا, وہ کہتے ہیں کہ خدا کے روح نے مجھے کہا اس فیملی کے لیے دعا کرو. یہ فیملی لعنت کے انڈر ہے, ان کی لعنت کو دور کرنے کے لیے دعا کرو. وہ کہتا میں حیران ہو گیا. خدا کا روح بار بار کہے کہ اس فیملی کے لیے دعا کرو جو کارنر پہ بیٹھی ہے. کہتا میں نے اس کے جو سربراہ تھا, میں نے اس سے پوچھا کہ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں, آپ کی فیملی لعنت کے اندر ہے, وہ لعنت دور ہو. کہتا ہے جب میں فیملی کو سامنے بلایا تو میں ان کی لعنت کے لیے دعا کرنے لگا تو مجھے پتا چلا کہ ان کی بیٹی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کے اوپر پلسٹر ہوا تھا, جو کہ ڈاکٹروں نے اس کے کافی بار آپریشن کیے تھے اور وہ ٹانگ ٹھیک نہیں ہو رہے تھے, وہ بار بار ٹوٹ جاتی تھی. تو کہتا ہے میں نے ان کی شفا کے لیے دعا نہیں کی. بات کرتا ہمیں شفا کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس لعنت کو دور کرنے کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب لعنت کے لیے, وہ کہتا ہے میں نے اس کی لعنت کے لیے دعا کی, اس لعنت کو دور کرنے کے لیے دعا کی, تو میں دعا کر کے چلا گیا. کہتا ہے کچھ ہفتوں کے بعد اس بہن کا مجھے خط ملا, اس فیملی کا مجھے خط ملا کہ جب ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تھے تو اس نے تو لعنت کے لیے دعا کی تھی اور ڈاکٹر نے کہا ایکس رے کیا, اس نے کہا اس کی ٹانگ بالکل ٹھیک ہو چکی ہے. انہوں نے اپنے اس مسائل سے رہائی پا لی کیونکہ ان کی تشخیص ہوگی. کس نے تشخیص کی؟ خدا کے روح نے. ہمیں اپنے آپ کو خدا کے آگے انڈیلنے کی ضرورت ہے, خدا کے آگے رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے مسائل کی, ہماری مشکلات کی تشخیص ہو سکے. کیونکہ انہوں نے بہت پیسہ خرچ کر دیا تھا پر بچی کی ٹانگ ٹھیک نہیں ہوئی تھی. جب ان کی زندگی سے لعنت دور ہوئی, کیونکہ جب لعنت ہماری زندگیوں میں ہوگی, لعنتیں ہوگی, لعنتیں خدا کی قدرت کو کام کرنے سے روکتی ہیں, پاک روح کو کام کرنے سے روکتی ہیں, کلام کو کام کرنے سے روکتی ہیں. پہلے لعنت کو دور کریں, جب لعنت دور ہو جائے گی تو خدا کی قدرت ہمارے اندر انٹر ہو جائے گی. خدا کی قدرت ہمارے مسائل کے لیے, ہماری ناکامی کے لیے, ہماری آزادی کے لیے, ہماری نجات کے لیے کام کرنا شروع کر دے گی. پھر ہماری زندگیوں میں کام ہوگا. بہت سارے لوگ اندر لعنت ہیں, لعنتوں کے اندر ہی دعائیں کر رہے ہیں, لعنتوں کے اندر ہی پرستش کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. ان کے وسیلہ سے کوئی خدا کی قدرت کام نہیں کرتی. جیسے ہوتے ہیں ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں. سب سے جو ضروری بات ہے, جو تشخیص کرنا ہے, میں میٹنگ کا عبادت کرتا ہوں, میری باتیں ناکام ہو رہی ہیں, میں جس کام کو ہاتھ لگاتا ہوں اس میں ناکامی کا شکار ہوں, اور ہمیں تشخیص کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح خدا کے انہوں نے ڈیرک پرنس کو بتایا, وہ کہتا ہے مجھے سمجھ آ گئی. پھر میں فیملیوں کو دعا کرنے سے پہلے خدا کے روح سے پوچھتا تھا شفا کے لیے دعا کروں یا پہلے لعنت کے لیے دعا کروں. تو خدا کے روح نے کئی فیملیوں کو پھر ایسے ان کی لعنتوں کو برکتوں میں تبدیل کر دیا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو لعنتیں ہیں یہ نسل در نسل کام کر رہی ہوتی ہیں زندگیوں میں.
नस्ल दर खुदा की बरकत भी नस्ल दर नस्ल है और लानतें भी नस्ल दर नस्ल काम कर रही हैं। हम देखें कि मेरी जिंदगी में क्या बात का हमने अपनी गलतियों का, अपने खताओं का, अपने गुनाहों का इकरार कर लिया होता है और हमारे बाप दादा के जो गुनाह हैं हमने उनका इकरार नहीं किया होता। उनकी लानतें वैसे ही हमारी जिंदगियों में काम कर रही होती हैं, जिसकी वजह से हम तो समझ नहीं आती कि यार ये क्या हुआ। एक और मैं मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक औरत का बच्चा था, वो पैदाइशी अपाज पैदा हुआ था। तो चूंकि वो दुआ करवाने वाले थे, वो चर्च जाने वाले थे, उन्होंने एक खादम को बुलाया कि दुआ करे, बच्चा नहीं ठीक हुआ। दूसरे खादम को बुलाया, बच्चा नहीं ठीक हुआ। तीसरे खादम को बुलाया, बच्चा नहीं ठीक हुआ। चौथे खादम को बुलाया, बच्चा नहीं ठीक हुआ। दुआएं करवा के थके, बच्चा अपाज था। फिर एक और खादम को बुलाया जो मेरे जानने वाले थे, जो मेरे टीचर भी हैं। उन्होंने मुझे बताया, कहते जब मैं गया तो मैंने कहा इतने खादमों ने दुआ की है इसकी शिफा के लिए और ये बच्चा शिफा नहीं पाया। कहता मैं खुदा से मालूम करता हूँ, मैं इसकी तशखीस करता हूँ कि ये बच्चा क्यों अपाज पैदा हुआ है। जब पास्टर साहब ने खुदा से इस बात के लिए दुआ की, ये मसला क्यों दरपेश आया है, ये बच्चा क्यों अपाज है, वो कहते हैं क्योंकि इतने पास्टरों ने दुआएं की, खुदा की कुदरत ने काम ही नहीं किया उसके अंदर। तो खुदा के रूह ने उन्हें बताया, ये बच्चा जब पैदा होने वाला था, माँ के पेट में था, ये दोनों मियाँ बीवी लड़ाई करते थे। जब लड़ाई करते थे तो जो माँ है ये पेट में ही बच्चे पर लानतें करती, इतना खतरनाक है। तो ये जो बच्चा इसलिए पैदा हुआ कि लानतों के अंदर पैदा हुआ है।